السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں ریاض الحق۔ کل ہلکی سی بھی تفصیل میں نے دی تھی کہ نیب کا ایک اور قانون ترمیمی جو بل ہے وہ حکومت لا رہی ہے اور وہ پہلے والے ترمیمی بل سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو آج میں اس کا آپ کو اوور ویو دوں گا اور آپ حیران ہوں گے یہ سن کر، یہ دیکھ کر کہ کس تکنیکی انداز میں کن کن لوگوں کو فائدہ دیا گیا ہے۔ میں ان کے نام آپ لوگوں کو بتا دوں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا ترامیم کس کس انداز سے ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے آصف زرداری صاحب، ان کی بہن، اس کے علاوہ جتنے جعلی اکاؤنٹس یا فیک اکاؤنٹس کیس تھے وہ، مراد علی شاہ، اور اس کے علاوہ جو بڑے بڑے ارب پتی لوگ تھے سارے تمام کیسز میں، ان کو کیسے فائدہ دیا گیا، اسحاق ڈار کو اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ ان کے جو نوکر اور چاکر تھے جو 8-8 9-9 2-2 5-5 لاکھ روپے، جس طرح مقصود چپڑاسی وغیرہ کا نام آتا ہے، وہ مختلف طریقوں سے ملک سے باہر بھیجتے تھے، جہانگیر ترین بھی بھجواتے رہے، تو وہ کیسے ان کے نام پہ اکاؤنٹ کھلے اور وہ پیسے باہر بھجواتے رہے، پھر وہ یہاں واپس آتے رہے اور وہ کیا ہوتا رہا سارا۔ لیکن اب ان تمام چیزوں کو کس انداز میں پروٹیکشن دی گئی ہے اور نیب کو مکمل طور پہ تقریباً ختم کر دیا گیا ہے۔ تو آج میں تھوڑا سا آپ کو اس کا اوور ویو دیتا ہوں کہ وہ جو قانون ہے اس کی کل 11 بجے جو کابینہ کی کمیٹی برائے قانون سازی ہے، کابینہ نے کچھ کمیٹیاں بنائی ہوتی ہیں جس کو مختلف کام تفویض کیے ہوتے ہیں، کیونکہ ہر کام کابینہ نہیں کر سکتی، پرائم منسٹر کو چونکہ کابینہ کو چیئر کرتے ہیں تو ہر ایک چیز اس طرح تفصیلی ڈسکشن کے لیے وہاں نہیں آتی۔ جس طرح پارلیمان میں اگر وہ بل وغیرہ آتا ہے تو وہ متعلقہ اسٹینڈنگ کمیٹی یا قائمہ کمیٹی جسے کہتے ہیں سینٹ یا اسمبلی، جہاں بھی وہ بل آئے تو وہاں پہ وہ ڈسکس ہوتا ہے۔ تو اسی طرح کیبنٹ کی قائمہ کمیٹی، کیبنٹ کی ایک سب کمیٹی ہوتی ہے جو مختلف موضوعات کو دیکھتے ہیں۔ تو اسی طرح کابینہ کی کمیٹی برائے قانون سازی جو ہے وہ کمیٹی ہے، اور وہاں پہ لیجسلیٹو جو قانون سازی سے ریلیٹڈ کوئی نیا بل آنا ہو، نیا قانون آرڈیننس آنا ہو تو وہاں ڈسکس ہوتا ہے۔ تو کل 11 بجے 15 سے 20 منٹ کے اندر اندر وہ تمام ڈسکشنز ہو گئیں اور وہ تمام جو ساری ترامیم تھی وہ پاس کر دی گئیں۔ اب وہ ترامیم کیا ہیں؟ سب سے پہلے انہوں نے جو کرپشن اور جو کرپٹ پریکٹسز کی جو ڈیفینیشن ہے وہ انہوں نے تبدیل کر دی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کرپٹ پریکٹسز میں 50 کروڑ سے زائد کا جو مجرم ہوگا وہ اس پہ نیب ہاتھ ڈال سکتی ہے، 50 کروڑ سے نیچے والے پہ نیب ہاتھ نہیں ڈال سکتی۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ کبھی بھی اگر کہیں پہ کوئی پلی بارگین کرتا ہے، اگر 8 افراد کسی ریفرنس میں ملزم ہیں اور ان میں سے 4 افراد نے پلی بارگین کر لی ہے تو باقی 4 افراد پہ کسی قسم کی قطعاً یا کسی قسم کا وہ کیس ٹیکنیکلی کہا گیا ہے پریجوڈس نہیں ہوگا، وہ شخص پریجوڈس نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر میں نے کہیں پہ کرپشن کی ہے اور میرے جو ریفرنس میں میرے جو قریبی لوگ تھے ان تمام لوگوں نے پلی بارگین کر دی کہ ہاں ہم یہ مانتے ہیں ہم نے اتنے کروڑ روپے لگائے، وہ کمائے تھے، یہ لیں پیسے اور ہم پلی بارگین کرتے ہیں اور ہمیں چھوڑ دیا جائے، جس طرح پلی بارگین ہوتی ہے، تو اس سے جو مرکزی ملزم ہوتا تھا اس پہ ایک الزام آتا تھا کہ یہ تو اس کا مطلب اگر آپ کے ارد گرد لوگوں نے مان لی ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا، تو بڑا ایک پریشر آ جاتا تھا۔ اس چیز کو ختم کر دیا گیا ہے کہ وہ پریشر مرکزی ملزم پہ نہ آئے۔ ایک یہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ نوکروں کو کور کرنے کے لیے یہ کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو شخص انفارمیشن نہیں دے گا اس کو 5 سال کی قید ہوگی، تو انہوں نے اس کو ایسے کور کیا ہے کہ 5 سال کی قید ہوگی لیکن اس شخص کو ہوگی جو انفارمیشن نہیں دیتا جس کا 20 لاکھ روپے سے زائد کا الزام ہے کرپشن کا، یعنی آپ کے وہ نوکر، آپ کے جو نیچے والے آفیسرز آپ کے نیچے جو کام کرتے تھے مختلف جگہوں پہ، اگر اس کو نیب بلاتی بھی ہے تو یہ کہہ کر وہ چھوٹ جائیں گے کیونکہ یہ 20 لاکھ روپے سے کم جرم کیا ہوا، لہٰذا یہ نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں آتے، لہٰذا ان پہ کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہوتی، یہ اس طریقے سے چھوٹ گئے۔ اسحاق ڈار صاحب کو کس طرح سے ریلیف دیا گیا ہے اس کا بڑا انٹرسٹنگ وہ ہے کہ کوئی بھی شخص اس کو اگر کوئی سمن نہیں ملا، اس کو کسی قسم کے کوئی جسے کہتے ہیں کہ جو نوٹس وغیرہ وہ اگر گیا یا نہیں گیا، لیکن اگر وہ ملک سے باہر ہے یا اس تک وہ نہیں پہنچا کسی بھی طریقے سے، تو وہ واپس اگر آتا ہے تو اسے جو ہے اس طرح سزا وغیرہ نہیں ہوگی، اس کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں ہوگی، لہٰذا تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اسحاق ڈار ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2-3 ہفتوں میں واپس آ رہے ہیں اور ایک طرف یہ ترمیم بھی ہو رہی ہے، تو ایک بڑا فائدہ ان کو ہو جائے گا۔
آصف علی زرداری صاحب اور ان کی بہن اور مراد علی شاہ فیک اکاؤنٹس کے سندھ کے جتنے کیسز تھے ان کو ٹیکنیکلی بڑے کمال طریقے سے انہوں نے ایک قسم کا زیرو کرنے کی کوشش کی ہے، اور کوشش اس طرح کی ہے کہ جس علاقے میں جرم ہوگا تو وہ جو کیسز ہیں اسی علاقے میں سنے جائیں گے. یعنی اگر وہ سندھ میں ہوتا ہے تو سندھ میں جو کراچی کی نیب ہے، سکر کی نیب ہے، وہ اس کیسز کو پرسو کرے گی. وہ نیب راولپنڈی یا اسلام آباد یہاں نہیں لائے جا سکتے جو اس سے پہلے ہوتا رہا ہے. آصف علی زرداری، فریال تالپور، مراد علی شاہ، فیک اکاؤنٹس اور عبد الغنی مجید، اور یہ ہم سب نام سنتے رہتے تھے، اربوں روپے کی پیسے ادھر ادھر، یہ وہ سارا معاملہ. ان کے کیسز باقاعدہ طور پہ نیب نے یہاں نیب راولپنڈی، یعنی جس کا آفس اسلام آباد میں ہی ہے، یہاں شفٹ کیے گئے تھے، اور یہاں سے اسلام آبادی اکاؤنٹیبلٹی کورٹس میں ان کو ٹرائی کیا جاتا تھا. تو انہوں نے بہت زور لگایا، سپریم کورٹ میں درخواست بھی دی کہ ہمیں ہمارے علاقے سندھ میں جو ہے نا ہمیں جانے کی اجازت دی جائے، یہ ہمارا حق ہے اور ہمیں دیا جائے. لیکن ان کی جو سپریم کورٹ میں درخواست ہے وہ ابھی تک پینڈنگ ہے. تو اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب یہ ہوگا کہ سندھ میں جب جائے گا تو ہم نے دیکھا کہ شارق جوتوئی وغیرہ اور شرجیل انعام میمن اور جتنے یہ لوگ تھے سارے، ان کو کس طرح کی جیلوں میں ٹریٹمنٹ ملتی ہے. اور سندھ کی جیلوں کا تو مطلب تینوں صوبوں کی نسبت جو چوتھا صوبہ سندھ میں بدقسمتی سے وہاں جو کچھ ہوتا ہے، اور جیلوں کے اندر 5 اسٹار ہوٹل ایک قسم کے بنے ہوتے ہیں. اور ہم نے دیکھا تھا کہ ثاقب نثار صاحب نے میمن صاحب کے جب ہاسپٹل پہ چھاپا مارا تھا تو پتہ چلا تھا کہ وہاں کچھ بوتلیں برآمد ہوئی تھی. بعد میں جو ٹیسٹ کے بعد پتہ چلا وہ شہد کی بوتلیں تھیں. بہرحال تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، شارق جوتوئی آپ کو یاد ہوں کس طرح 3-4 مرتبہ چھاپے لگے اور VVIP ان کو ٹریٹمنٹ ملتی رہی. تو ان کی پوری کوشش تھی کہ اپنا ہی صوبہ ہوگا، اپنے ہی افسران ہوں گے، سارے لوگوں کو دباؤ میں لا کے ایک بہترین انداز میں کیسوں کو لے جایا جائے گا اور آخر میں ختم کر دیا جائے گا. اب وہ باقاعدہ سلسلہ ہو گیا. لیکن ایک شک اپنی اس میں انہوں نے رکھی ہوئی ہے کہ پھر بھی اس کے باوجود اگر کوئی شخص درخواست دینا چاہے کہ کسی متعلقہ علاقے یا عدالت میں اس کیس کو سنا جائے تو وہ درخواست بھی وہ دے سکتا ہے. تو اس کو ایسے کور کیا گیا کہ فرض کریں کہ نیب اگر سندھ میں اپنے تگڑے افسران کو بھجواتی ہے کہ چونکہ آصف علی زرداری وغیرہ نے اپنے کیسز وہاں شفٹ کر لیے ہیں، لہٰذا تمام قابل افسران کو وہاں لے جایا جائے پنڈی اسلام آباد سے اور ان کی سنوائی ہو، تو وہ کیسز وہاں سے یہاں شفٹ کر لیں اور یہاں پہ جو ہے اپنی من پسند افسران کے ساتھ جو ہے وہ ساز باز کر کے کیسوں کے حوالے سے جو ہے وہ سلو کیا جائے یا ان کو جو ہے ان پہ ٹائم لیا جائے اور وقت ضائع کیا جائے. وائٹ کالر کرائم کا یہی تو کمال ہوتا ہے. بہرحال یہ آپ نے دیکھا کہ اچھا اس طرح یہ کہا گیا ہے کہ ایک اور شک میں یہ کہا گیا ہے جو ترمیمی شک ہے کہ جو شخص پلی بارگین کر لے اور اگر مخصوص وقت کے اندر، شاید وہ 30 دن ہے، 30 دن کے اندر اگر وہ مطلوبہ رقم نیب کے اکاؤنٹس میں نہیں دیتا تو اس کے بعد وہ جو پلی بارگین ہے وہ ختم سمجھی جائے گی. تو خورشید انور جمالی فیک اکاؤنٹس میں سندھ کا جو ظاہر آصف علی زرداری صاحب سے اس کا تال میل بڑا جو ملتا ہے فیس بک کا فیک اکاؤنٹس کا، تو اس میں انہوں نے پری بارگین کی تھی. لیکن انہوں نے کہا کہ جی وہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ بعد میں ایک اپلیکیشن بھی آئی کہ ان پہ دباؤ ہے، انہیں زبردستی کیا گیا اور وہ ٹائم گزر گیا. لیکن اس کے باوجود بھی نیب یہ کہتی رہی کہ جناب یہ پیسے واجب الادا ہیں، یہ پیسے انہوں نے دینے ہیں، اس ٹائم کے اندر دینے ہیں. وہ چلتا رہا. اب یہ ہے کہ وہ اس ٹائم فریم کے اندر ہوگا تو وہ جو پلی بارگین ہے وہ ختم سمجھی جائے گی. اس سے یہ ہوگا کہ اگر کسی افسر کو اٹھا لیا جائے یا غائب کر دیا جائے تو جو مرکزی اور بڑا ملزم ہے، کوئی سیاستدان ہوگا، تو اگر وہ 30 دنوں کے اندر وہ پلی بارگین نہیں کرتا تو کم از کم اس پہ کسی قسم کا کوئی حرف نہیں آئے گا. ایک تو وہاں سے کور ہو گیا جو میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا، اور ایک اس طرف سے وہ کور ہو جائے گا کہ وہ کسی طور پہ اس پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا سکے گا اور یہ کہا جائے گا کہ جی وہ پلی بارگین تو وہ جو کہ ٹائم گزر گیا لہٰذا وہ پلی بارگین نہیں ہے. اس دوران اس شخص کو بہلا پھسلا کر اس کو دوبارہ لے جایا جائے گا. اور کئی دفعہ نیب نے یہ کیا کہ وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش کی، اب وہ بھی ختم ہو جائے گی. اس کے علاوہ نیب چیئرمین کسی بھی عدالت میں ملک میں اگر کیس چل رہا ہے، آن گوئنگ کیسز کو اگر وہ سمجھتے ہیں تو وہ وڈرا کر سکتے ہیں. یہ ایک اور خطرناک ترمیم ہے اور نیب کا نئے چیئرمین آنے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو اگر یہ نیا چیئرمین آ جاتا ہے، وہ ان کی مرضی کا ہو جاتا ہے، اپوزیشن لیڈر برائے نام راجہ ریاض ہیں، تو مل کر یہ کسی کو اپوزیشن جو ہے وہ نیب کا چیئرمین لے آئیں گے. اس کے بعد تقریباً نیب کے کیسز تمام ختم سمجھے جائیں. اور اگر ختم نہیں ہیں تو کم از کم اس کو اس طرح کا بنا دیا جائے گا، ٹیکنیکلی ناک آؤٹ ہو جائے گا سارا کچھ. نئی حکومت کوئی آتی ہے، وہ کس طرح چیزوں کو لیتی ہے اور وہ دوبارہ ان تمام ترامیم کو انڈو کرتی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا دائرہ ٹاسک ہوگا. تو بہرحال موجودہ حکومت میں جو جتنے بھی اتحادی ہیں، خاص طور سے بڑی جو PMLN پیپلز پارٹی ہیں، ان کا ایک ٹارگٹ تو کم از کم مکمل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ ترامیم اب آنے والے منگل کو کابینہ کے اجلاس میں پیش کر دی جائیں گی اور اس کے بعد پارلیمنٹ میں رکھی جائیں
جائیں گی پارلیمنٹ سے. اس سے پہلے والا بل بھی ہم نے دیکھا آسانی سے پاس ہو گیا, اور صدر صاحب نے اگر سائن نہیں کیے, انہوں نے جوائنٹ سیشن سے پاس کروا لیا. تو لیجسلیشن میں بڑی یہ تیزی دکھا رہے ہیں, ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ بڑا ایک پھرتیاں دکھا رہے ہیں اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو نام بتا دیے کہ کس انداز میں کن کن لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. اور آپ ان ترامیم کو کیسے دیکھتے ہیں, اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کی بہتری کے لیے ہے یا اپنے آپ کو چھڑوانے کے لیے ہیں؟ تو اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.